مولا حسین قیامت کا آنے والوں شیعوں کے لیے کہہ رہے کہ مرنے والا علی کی ولایت نہ چھوڑ. عزادارو جب یہ ندا بلند کی نا خیمے سے کوہرام برپا ہو گئے. مولا حسین خیمے کی طرف گئے تو کیا دیکھا؟ ایک 6 ماہ کا شہزادہ ہے. میں نے صرف نام لیا شہزادے کا، آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. عزادارو اولاد والوں جن کی اولاد نہیں ہے جھولی پھیلا کر اولاد کی بھیک مانگو. آج بھی رباب اولاد بانٹنے کے لیے آئیں گے. عزادارو میری وہ مائیں وہ بہنیں جن کی اولاد نہیں ہے نا، آج جب رات ڈھل گئی ساری میری بہنیں شاید چلی گئی ہوں گی، لیکن جن کی اولاد نہیں ہے وہ یہیں پر بیٹھی ہوگی. شہزادے علی اصغر کے جھولے کے ساتھ ایک کپڑا بھی باندھے گی، دھاگا بھی باندھے گی، منت کا پیالہ بھی اٹھائیں گی. صرف یہ دعا کریں گی بی بی، اور دعا بڑی عجیب مانگتی ہے. کہتے ہیں بی بی تیری اجڑی جھولی کا واسطہ تیری اجڑی جھولی کا واسطہ بی بی. عزادارو مولا حسین نے کہا رباب کیا ہو گیا؟ کوہرام کیوں برپا ہے؟ بی بی رباب رو کر کہتی ہیں آقا جب سے آپ نے میدان کربلا میں حل بن ناصر کا استغاثہ بلند کیا ہے یہ شہزادہ اپنے آپ کو جھولے میں سنبھلنے نہیں دیتا. مجھے ایمان سے بتانا شہزادے علی اکبر کا جب تابوت برآمد کرتے ہو نا، تابوت برآمد کرتے ہو، شہزادے علی اصغر کی قبر کیوں نہیں برآمد کرتے ہیں؟ مجھ سے سوال کرو شہزادے کی ہم قبر کیوں نہیں برآمد کرتے؟ ہم شہزادے کا جھولا کیوں برآمد کرتے ہیں؟ مولا حسین نے تو اپنے ہاتھوں سے شہزادے کو سلایا تھا نا. جتنے یہاں پر ظاہرین مولا مظلوم کربلا کے بیٹھے ہو مجھے ایمان سے بتانا مولا حسین نے تو شہزادے کو سلایا تھا خیمے کے ساتھ، لیکن اب شہزادے کا روزہ کہاں ہے؟ تربت نواز رسول مولا حسین کے ساتھ شہزادے علی اصغر کا روزہ. عزادارو مولا حسین نے اٹھایا شہزادے کو اپنے ہاتھوں میں لیا. اللہ جانے معصوم کا بیٹا تھا، جب عیسیٰ بول سکتا ہے فخر عیسیٰ بھی تو بول سکتا ہے. حکم امامت سے فخر عیسیٰ بولنے لگا بابا میں اصغر بھی زندہ ہوں تو ان سے مدد کیسے مانگ رہا؟ میں اصغر بھی زندہ ہوں اور بابا تو ان سے مدد کیسے مانگ رہا؟ عزادارو مولا حسین نے اٹھایا شہزادے کو، اب لے کر چلے. بی بی رباب 2 قدم آگے بڑھی، کہا آقا ایک لحظہ اصغر مجھے دیجیے. کہا کیوں رباب؟ کہا آقا میں تیار کر کے لاتی ہوں. جملہ میں نے پڑھ دیا. جو پرانے عزادار بیٹھے ہو ماتمی جوانوں سے میری التجا ہے کہ جملہ سنیے گا. عامرہ الخیس کی بیٹی تھی، دائیں بازو کے ساتھ تیر باندھا شہزادے کے، سفید کپڑا سفید پوشاک پہنائی، ایک گلے پہ سفید پٹی باندھی، اور مولا حسین کے ہاتھوں میں دے کر کہتی ہیں آقا پہلے جو آپ لے کر جا رہے تھے نا فوجی اشکیا دے کر کہتی ماں سے چوری لایا ہے. آپ جو میرے جو بھائی یہاں مجلس میں آکے بیٹھے آپ کے ساتھ آپ کے حرم بھی ہوں گے، ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوں گے. کسی ماں بہن کی جھولی میں 1.5 سال کا بچہ ہو، کسی کی جھولی میں 6 ماہ کا بچہ ہو. جب وہ گھر سے نکلے تھے بچے کے لیے غذا وہ جو دودھ ہوتا ہے وہ لے کر چلے ہوں گے، کہیں بچے کو پیاس نہ لگ جائے. روایات میں ملتا ہے، تاریخ کربلا میں ملتا ہے 2 محرم سے بی بی رباب کا شیر خشک ہو گیا تھا. 7 محرم کو فوجی اشکیان نے پانی بند کر دیا تھا اور 10 محرم کا دن 72 گھنٹوں جیسا تھا.
کا بادشاہ حسین. عزادار مولا حسین بادشاہ نے شہزادے کو اٹھایا. ابھی چند قدم چلے پیچھے سے بی بی رباب بھی چلی. کہا آقا میری جو مائیں بہنیں پردے میں بیٹھی ہیں وہ یہ جملہ سمجھ سکے گی یا جس کی جھولی میں 6 ماہ کا 1.5 سال کا بچہ ہے چھوٹی اولاد والے جملہ سمجھ سکو گے؟ کہا آقا ایک لحظہ مجھے اصغر کا بوسہ لینے دو. مولا حسین نے کہا رباب اصغر بہت پیارا ہے, اگر جانا چاہتے ہو تو چلی جا, میں جانوں شام کا زندان سکینہ جانے. کہا نہیں آقا لاکھوں اصغر آقا آپ پر قربان کر دوں, لیکن آخر میں بھی تو ماں ہوں نا, آخر میں بھی تو ماں ہوں نا. آقا صرف ایک لحظہ کہہ دیجیے گا کیا بی بی رباب نے اصغر کو اس لیے لیا تھا کہ میں بوسہ لوں؟ نہیں عزادارو, بی بی رباب نے اصغر کی کان میں ایک بات کہی تھی, کہا اصغر بیٹا یاد رکھ میں سید ذاتی نہیں ہوں, لیکن منت کر کے کہتی ہوں کہ جو میں تجھے شیر پلایا ہے اس کی لاج رکھنا, تیرے حصے کا تیر تیرے بابا کو نہ لگ جائے, تیرے حصے کا تیر تیرے بابا کو نہ لگ جائے. عزاداروں رونے والوں سیدوں غیر سیدوں مولا حسین نے اٹھایا, آئے فوجی اشکیا کی طرف, اور مولا حسین نے جب فوجی اشکیا کی طرف آئے نا, شہزادے کو سفید کپڑے میں لپیٹا ہوا ہے. قبلہ علامہ اظہر حسن زیدی صاحبہ علیہ مقام ہم پڑھا کرتے تھے کہ اس طرح لگ رہا تھا مولا کربل کے میدان میں اصغر کو نہیں قرآن کو خلاف میں لے کے جا رہا. یہاں سے یہ ملاؤن جو رو رو کر کہتے ہیں, رو کر نہیں بلکہ خوش ہو کر کہتے ہیں ملاؤن کہ حسین چاہے لاکھ منتیں کرے اس کی ایک نہ ماننا. عزادار فوجی اشکیا نے تیر سنبھال لیے, نیزے پکڑ لیے, تلواریں تھام لی. جس لئے ان کے پاس نیزے تیر تلوار نہ تھی اس حرام زادے نے پتھر اٹھا لیے. عزادارو مولا حسین نے کہا اصغر اصغر ان ملاؤنوں سے خطاب کر اور ان کو بتا جو ملاؤن مجھے دیکھ کر کہہ رہے حسین پیاس خود کو لگی بہانہ بچے کا کرتا ہے. عزادارو شہزادے علی اصغر نے مولا حسین کو آخر فخر عیسیٰ جو تھا ہمارا ایمان, جب عیسیٰ بول سکتے ہیں فخر عیسیٰ بھی تو بول سکتا ہے. فخر عیسیٰ نے اپنے بابا سے کہا بابا مجھے ہاتھوں پہ بلند کرو. مولا حسین نے شہزادے کو ہاتھوں پہ بلند کیا. شہزادے نے سوکھی زبان اپنے لبوں پہ پھیری. میں بڑے آرام سے جملہ پڑھ رہا ہوں, شہزادے نے سوکھی زبان اپنے لبوں پہ پھیری اور لب پر پھیل کر کہا اے فوجی اشکیا انا آتشان میں پیاسا ہوں, میرا بابا سچ کہتا ہے میں پیاسا ہوں. عزادار رونے والا سیدوں غیر سیدوں یہ سننا تھا, فوجی اشکیا کے ہاتھوں سے تیر گر گئے, پتھر گر گئے. عزاداروں بھی تھوڑی دیر میں شہزادے کا جھولا برآمد کیا جائے گا. فوجی اشکیا کے ہاتھوں سے نیزے بھی چھوٹ. شیمر ملاؤن شراب کے نشے میں بھاگتا ہوا ہرمل کے پاس جاتا اور جا کر کہتا ہے ہرمل جلدی سے کوئی تیر ہے تو جلدی سے اصغر کی کلام کرو. عزاداروں مجھے معاف کر دینا, کہا اگر کوئی تیر ہے تو اصغر کی کلام کرو. عزاداروں ہرمل دیکھ کر کہتا ہے, اصغر کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے تیر ختم ہو گئے. ملاؤن دیکھ کر کہتا ہے کوئی تو تیر پڑا ہوگا. ساری مجلس اس جملے پر ہے, کہا کوئی تو تیر پڑا ہوگا. کہاں ایک تیر پڑا ہے جو جنگوں میں بھاگتے گھوڑے کو مارا جاتا ہے. کہا کوئی تیر اٹھا. ابھی جو اس ملاؤن نے تیر کا نشانہ باندھا وہاں سے کیا دیکھا, لے آئیے شہزادے کا جھولا برآمد کر کے لے آئیے. عزاداروں وہاں سے کیا دیکھا کہ کنات کا پردہ اٹھتا ہے.
امر القیس کی بیٹی ہے. بی بی سکینہ سے کہتی ہے سکینہ کنات کا پردہ ہٹا. کنات کا پردہ ہٹایا. بی بی رباب نے زمین پر گھٹنا لگایا, تیر کا نشانہ باندھا. بی بی عالیہ آ کر کہتی ہے رباب رباب میری بھرجائی رباب تیر مت چلانا. فوجی اشکیا کہے گی حسین نے جنگ اہل حرم سے بھی کروائی تھی. عزادارو شہزادے کا جھولا آ گیا, شہزادے کا جھولا آ گیا. اکلاسہ یہیں پہ بیٹھی گا. عزادارو اب جو یہ دیکھا امر القیس کی بیٹی کہتی ہے میں جانتی ہوں کہ میں تیر تو نہ چلاؤں, آخر تیر انداز کی بیٹی ہوں. اس ملعون کا نشانہ میرا اصغر نہیں ہے حسین. عزادارو یہ کہنا تھا, ہوا کو تابع کیا علی کی بہو نے, ہوا نے پیغام پہنچایا, اصغر نے اپنے آپ کو ہاتھوں پر بلند کیا. اس ملعون نے تیر چلایا, تیر چلا, کمان سے نکلا. اصغر کا گلا چھوٹا تھا, تیر بڑا تھا, ایک کان سے ہوتا ہوا دوسرے کا. عزادارو ایک تیر چلایا تم ایک تیر پڑتا. اس ملعون نے دوسرا تیر چلایا, شہزادے کے سینے میں لگا, جو سینے سے لگ کر آقا حسین کے بازو میں لگا. مولا حسین شہزادے کا خون اپنی پیشانی پر ملتے ہوئے خیمے کی طرف لے آئے جہاں پر ساری آقا زادیاں آ گئی. بی بی رباب نہ آئی. مولا حسین نے دیکھا رباب کہاں ہے, رباب کہاں ہے, رباب کہاں ہے. رباب جو تھی خیمے میں بیٹھ کے لوریاں پڑھ رہی تھی. آجا ویلال اصغر, آجا ویلال اصغر, جھولا تیرا جھولاوا او کیوں رس گیا ہے ماتو, آجا میں واری جاواں. عزادارو رونے والوں سیدوں غیر سیدوں مجھے ایمان سے بتانا, بی بی سکینہ نے بھی لوری پڑھی, بی بی سکینہ نے بھی لوری پڑھی. میرا نازمین داڑھی گرم زمین, میرا نازمین داڑھی گرم زمین. آجا میں اپنی جولی, آجا میں اپنی جولی تیرے سینے سے لگاؤں. عزادارو مجھے ایک بات ایمان سے بتانا, کون سی شریعت میں لکھا ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو دفن کرے. عزادارو مولا حسین بادشاہ نے خیمے کے سبز دروازے کے سامنے ایک ننھی سی قبر بنائی. ننھی سی قبر بنانا تھا. مولا حسین نے شہزادے کو قبر میں لٹایا. عزادارو ابھی پیروں پر ریت ڈالی, مولا حسین کھڑے رہے. ابھی جب پیروں سے اوپر ریت ڈالی مولا حسین کھڑے رہے. ابھی جو سینے پر ریت ڈالی مولا حسین کھڑے رہے. اب جو چہرے پر ریت ڈالنے کی باری آئی مولا حسین کا رخ آ گیا فرات کی طرف, رو کر کہتے ہیں عباس عباس آ دے, اور میں اپنے لال کو. عزادارو بس ایک جملے کی اجازت دیجیے گا, بس ایک جملے کی اجازت دیجیے گا. کربلا بن گئی ہے, کربلا کا منظر بن گیا ہے. یقیناً بی بی رباب آئی ہوں گی اور رو رو کر کہہ رہی ہوں گی مانگا کیا تھا, میرے اصغر کا قصور کیا تھا, صرف ایک گھونٹ پانی کا ہی تو مانگا تھا. عزادارو مجھے ایمان سے بتانا, میں ایک سوال کرتا ہوں. مجھے ماتمی جتنے بیٹھے ہو ہلکے کے ماتمی ہاتھ بلند کر کے مجھے میرے سوال کا جواب دو. مولا حسین نے اصغر کو قبر میں سلایا, اصغر کو قبر نصیب ہوئی؟ جواب دو, اصغر کو قبر نصیب ہوئی؟ نہیں عزادارو, مولا حسین نے سلا دیا. 11 محرم کو مولا حسین کا سر کوفے 10 محرم پہنچ گیا. 11 محرم کو حکم ملا کہ ایک سر کم ہے. عزادارو مجھے معاف کر دینا, سیدو غیر سیدو, شادی مجھے معاف کر دینا, میں پردہ
حکم دیا 500 نیزہ سوار گھوڑے پر سوار ہو کے گرم ریت کا سینہ چیرتے رہے. عزادارو مجھے ایمان سے بتانا 500 سوار 500 نیزہ جو گھوڑے پر بیٹھ کر زمین پر نیزہ مارتے رہے. ایک ملعون نے ایسا نیزہ مارا کہ کربل کی زمین سے اصغر بلند ہو گیا. بی بی سکینہ کا رخ پھر گیا. دریائے فرات کنارے رو کر کہتی چچا عباس ایک لحظہ آنا. دیکھو دیکھو چچا عباس سارے ایک مرتبہ شہید ہوئے. وہ میرا اصغر وہ تیسری بار ماتم شہزادہ